was a forbidden content. Civilian surveillance. Information with who became. شیرشاہ سوری قسط نمبر 9 بائے اردو ہسٹری۔ حاکم پرگنہ چونڈا کا پورا نام سردار محمد خان سور شاہ خیل جاگیردار تھا۔ جتنا لمبا چوڑا نام جاگیردار کا تھا اتنا ہی بڑا اس کی اکلوتی بیٹی کا بھی تھا۔ اسے شہزادی دل نواز گلزین کے نام سے پکارتے تھے، مگر شہزادی کے اس ایک نام کے کئی نام بن گئے تھے۔ باپ اسے شہزادی دل کہتا تو ماں اسے شہزادی نواز کہہ کر آوازیں تھی۔ لونڈی غلام اور دوسرے ملازمین میں وہ شہزادی گل، شہزادی زین اور شہزادی گل نواز پکاری جاتی تھی۔ شہزادی گل زین چندے آفتاب اور چندے مہتاب تھی۔ سر و قامت، کتابی چہرہ، کھلی کھلی ہنستی ہوئی آنکھیں جن میں سے ہر وقت شرارت جھانکتی رہتی تھی۔ وہ مغرور تو نہ تھی مگر اسے اپنے حسن کا احساس تھا اور اپنی توہین برداشت نہ کر سکتی تھی۔ جب سلیمان خان نے اسے مروب کرنے کے لیے کہا، ادھر بھی سہرام کے جاگیردار کا ولی عہد سلیمان خان ہے، تو یہ سن کر شہزادی حسن پہ کر بہت چراغپا ہوئی۔ یہ اس کے حسن کی سراسر توہین تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکی۔ اس نے فوراً گھوڑا گھمایا اور سہیلیوں کو اشارہ کرتے ہوئے تیزی سے واپس ہوئی۔ اب وہ آگے تھی اور سہیلی اس کے پیچھے گھوڑے اڑائی چلی آ رہی تھی۔ قلعہ چونڈا گرچہ ایک چھوٹی سی ریاست کا قلعہ تھا، مگر سردار محمد خان سور شاہ خیل نے اس قلعہ کو کافی مضبوط کر لیا تھا۔ اس کے 1,500 سواروں کے دستے ہر وقت ہمہ قسم کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ سردار محمد خان کا رکھ رکھاؤ کسی راجہ یا بادشاہ سے کم نہ تھا۔ جاگیر کی آمدنی معقول تھی اور سردار محمد خان نے بادشاہوں کی طرح اپنے وزیر، شہر کوتوال، قاضی اور مختلف داروغے مقرر کر رکھے تھے۔ قلعہ کا صدر دروازہ ہر وقت بند رہتا تھا۔ آمد و رفت کے لیے چھوٹا دروازہ استعمال ہوتا تھا۔ قلعہ کے اوپر پہرے داروں نے شہزادی اس کی سہیلیوں کو واپس آتے دیکھا تو فوراً صدر دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ صدر دروازہ کھلتے شہزادی حسن پیکر ماں سہیلیوں کے ساتھ بہار کے ایک تیز جھونکے کی طرح قلعہ میں داخل ہوئی اور ان سب کے گھوڑے سردار محمد خان سور کے سامنے جا کر رکے، جو بیٹی کے آنے کی خبر پا کر محل سے نکل آیا تھا۔ شہزادی حسن پیکر نقاب الگ کرتی ہوئی گھوڑے سے اتری اور باپ کے گلے لگ گئی۔ یہ اس قدر جلد اور اتنی تیزی سے واپس آنے کی کوئی خاص وجہ؟ سردار محمد خان نے بیٹی کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ شہزادی حسن پیکر نے سنی انسنی کرتے ہوئے الٹا باپ سے سوال کر دیا، بابا جان، سہسرام نام کی کوئی جاگیر ہے؟ سردار محمد خان چوک پڑا۔ اس نے حسن پیکر کو آہستہ سے الگ کیا۔ ہاں، اس نام کی ایک جاگیر ہے، مگر تم نے یہ نام کہاں سے سنا؟ حسن پیکر نے آنکھیں پٹ پٹا کے باپ کو دیکھا۔ جاگیر ہے تو پھر اس کا ولی عہد بھی ہوگا، حسن پیکر نے خود کلامی میں کہا۔ ہاں بھائی، سہسرام جاگیر ہے اور اس کا ولی عہد بھی ہے۔ سردار محمد خان نے حیران نظروں سے بیٹی کو دیکھا، مگر تم یہ سب کچھ پوچھ رہی ہو؟ حسن پیکر مسکرائی۔ اس نے پوچھنے کہ سہسرام کا ولی عہد شہزادہ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ سردار محمد خان ہکا بکا رہ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ حسن خان اور مجھ سے کبھی اچھے تعلقات نہیں رہے، پھر اس کا بیٹا میرے پاس کیوں آنے لگا؟ بابا خان، حسن پیکر ناز سے بولی، آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں؟ نہیں یہ بات نہیں بیٹی، مگر بابا خان، حسن پیکر کو قدرے غصہ آ گیا۔ ولی عہد شہزادہ ابھی مجھے شکارگاہ میں ملا تھا، اس سے مجھے خود بتایا ہے کہ وہ چونڈا کے جاگیردار سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ سردار محمد خان نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا، اچھا چلو آیا تو آنے دو، دیکھ لیں گے وہ کیوں آیا ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اندر کی طرف چلے۔ حسن پیکر کی سہیلیوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر پوچھا، ہمارے لیے کیا حکم ہے شہزادی؟ حسن پیکر پلٹ کر بولی، تم لوگ میرے کمرے میں چلو، میں بابا جان سے بات کر کے بھی آتی ہوں۔ حسن پیکر باپ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی، مگر پوچھ خاموش تھی۔ سردار محمد خان نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹی؟ تم آئی تھی تو خوش تھی، مگر اب کسی سوچ میں الجھ گئی ہو؟ نہیں بابا خان، میں نہیں۔ ہاں، شہزادی گھبرا گئی، کچھ بات ضرور ہے۔ باپ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹی، دل میں بات رکھنے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ بابا خان، میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ولی عہد شہزادہ سلیمان خان کس طبیعت کا ہوگا۔ یہ بات حسن پیکر کی زبان سے جیسے پھسل پڑی۔ بوڑھا اور جہادیدہ سردار چونک سا پڑا۔ ادھر شہزادی حسن پیکر دھک سے رہ گئی۔ وہ خود پریشان تھی کہ آخری جملہ اس کے منہ سے ایک دم کیسے نکل گیا۔ شہزادی پہلے گھبرائی ہوئی تھی، اب اس کی گھبراہٹ میں اس کی فطری شرم و حیا بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس کی نظریں جھک کے زمین سے لگ گئی۔ آخر سردار محمد خان نے سکوت توڑا، بیٹی حسن پیکر، تم نے ولی عہد شہزادے کا کیا نام بتایا؟ حسن پیکر نے جھرجھری لے کر نظریں اوپر کی، مگر وہ باپ سے نظریں نہ ملا سکی اور گردن جھکا کے بولی، ولی عہد شہزادہ سلیمان خان، یہی نام بتایا تھا انہوں نے۔ اور پھر شہزادی حسن پیکر خود میں سمٹتی چلی گئی۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ بوڑھے سردار نے واقعی چوری پکڑی تھی۔ اس نے تحقیق کے انداز میں کہا،
حسن پیکر اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ، اس نے اپنا نام سلیمان خان بتایا تھا یا فرید خان؟ شہزادی ذہن پر زور دے کر سوچتی پھر بولی، مجھے تو سلیمان خان نام بتایا تھا، مگر ہاں اس کے ساتھ اور بھی کئی آدمی تھے، ممکن ہے ان میں فرید خان بھی ہو۔ سردار محمد خان فکر میں پڑ گیا۔ دراصل اسے حسن خان کے بیٹوں میں سے صرف فرید خان کا نام معلوم تھا۔ اس نے یہ ضرور سن رکھا تھا کہ حسن خان بڑی رنگین طبیعت کا انسان ہے، اس نے کئی بیویوں کے علاوہ کئی عورتیں بھی گھر میں ڈال رکھی تھی۔ حسن پیکر نے باپ کو سوچوں میں گم دیکھا تو پوچھا، بابا خان آپ کیا سوچنے لگے، یہ فرید خان کون ہے؟ دراصل باپ سے معلوم ہونے کے بعد کہ سہسرام واقعی کی جاگیر ہے، اس کا ولی عہد بھی ہے، حسن پیکر کی دلچسپی سلیمان خان میں بڑھ گئی تھی اور اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ فرید خان کا ذکر اس لیے چھیڑا تھا کہ بات پھر سلیمان خان پر آ جائے۔ سردار محمد خان نے اسے بتایا، سہسرام کے جاگیردار حسن خان نے کئی شادیاں کر رکھی تھیں اور اس کے کئی بیٹے ہیں، مگر جاگیر کا ولی عہد حسن خان کا سب سے بڑا بیٹا فرید خان ہے۔ پھر یہ سلیمان خان کون ہے بابا؟ شہزادی حسن پیکر نے بڑے بے چین انداز میں پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں بیٹی، سردار نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ فرید خان کا کوئی بھائی ہو، مگر بابا خان اس نے تو اپنے آپ کو بڑی شان سے ولی عہد شہزادہ کہا ہے۔ حسن پیکر نے کمال دلچسپی سے کہا، اسے جس انداز میں کہا اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ولی عہد شہزادہ ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ولی عہد فرید خان ہے۔ سردار محمد خان بیٹی کی اس گہری دلچسپی میں مسکرایا، پھر اس میں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ واقعی ولی عہد ہے اور ہم سے ملنے آیا ہے تو آنے دو، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ شہزادی حسن پیکر کی بے چینی میں کچھ مزید اضافہ ہو گیا اور اس نے اور ایک احمقانہ سوال کیا، اگر وہ نہ آیا تو کیا ہوگا بابا خان؟ تجربہ کار سردار بیٹی کو سمجھانے کے لیے کہا، بیٹی اگر وہ آ گیا ہے تو سچا ہے اور اگر نہ آیا تو سمجھنا کہ جھوٹا تھا۔ حسن پیکر اور کوئی سوال نہ کر سکی، مگر اس طرح چپ ہوئی کہ سردار محمد خان پریشان ہو گیا۔ اسے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اچھا بیٹی یہ بتاؤ کہ وہ تمہیں کہاں ملا تھا؟ میرا مطلب ہے وہ تمہیں دیکھ کے تمہارے پاس آیا تھا یا تم اس کے پاس گئی تھی؟ شہزادی حسن پیکر مزمل انداز میں بولی، بابا خان نہ وہ میرے پاس آیا تھا اور نہ میں اس کے پاس گئی تھی۔ یہ کیا بات ہے حسن پیکر؟ بوڑھا سردار چکرا گیا، نہ وہ تمہارے پاس آیا اور نہ تم اس کے پاس گئی، پھر ملاقات کیسے ہوئی؟ بابا خان، شہزادی نے لمبی سانس لے کے کہا، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک ہرن کا پیچھا کر رہی تھی کہ ایک جگہ کچھ سوار گھوڑے دکھائی دیے۔ یہ جگہ میری شکارگاہ کے اندر تھی، اس لیے میری ایک سہیلی نے گھوڑے روک کر اس سے پوچھا کہ اس نے شہزادی کی شکارگاہ میں آنے کی جرت کیسے کی۔ اس پر اس نے بڑی شان سے بتایا کہ وہ بھی شہزادہ ہے اور سہسرام کا ولی عہد ہے، یوں ہماری ملاقات ہوئی تھی اس سے۔ شہزادی حسن پیکر نے یہ وضاحت بڑی سادگی مگر بہت پرجوش انداز میں کی۔ سردار محمد خان کو اندازہ تو ہو گیا کہ اس کی بیٹی حسن خان کے اس بیٹے میں دلچسپی رکھتی ہے جس سے اس کی برسر راہ ملاقات ہوئی تھی، مگر اس سلسلے میں ابھی تک کچھ نتیجہ نہیں پہنچا تھا۔ سردار محمد خان کو حسن خان سے شدید نفرت تھی۔ حسن خان صرف 500 سواروں کا جاگیردار تھا، اس کے مقابلے میں سردار محمد خان شاخیل 1500 سواروں کا جاگیردار تھا اور شاہانہ طور پر طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ حسن خان سور اور سردار محمد خان سور شاخیل میں اختلاف کی اصل وجہ یہ تھی کہ سردار محمد خان سور نہ صرف ہند میں سور قبیلے کا سب سے زیادہ سن رسیدہ جاگیردار تھا بلکہ اس کی حیثیت بھی دیگر سور سرداروں سے بہتر اونچی تھی۔ چنانچہ سردار محمد خان سور چاہتا تھا کہ ہند کے سور قبیلے کے تمام لوگ اسے اپنا سردار تسلیم کریں۔ بظاہر اس کو اس کا حق بھی پہنچتا تھا، مگر حسن خان سور نے بلا وجہ میں سردار محمد خان کی مخالفت شروع کر رکھی تھی اور خود تمام سوروں کی سرداری کا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ دونوں کے اختلافات اس قدر بڑھ گئے تھے کہ ایک مرتبہ ان دونوں میں کسی محفل میں تلواریں بھی کھنچ گئی تھی۔ اس دن اگر لوگ بیچ بجاؤ نہ کراتے تو دو میں سے ایک یا دونوں ہی اپنے آپ کو مردہ یا نیم مردہ کر لیتے۔ پھر جب حسن خان کا انتقال ہو گیا تو یہ دشمنی خود بخود ختم ہو گئی۔ سردار محمد خان نے حسن خان سور کا خیال ہی اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ اب یہ ایک بالکل نئی بات اس کے سامنے آئی تھی۔ حسن خان کے کئی بیٹے تھے مگر ان میں سے صرف فرید خان کا نام مشہور تھا، وہ بھی اس وجہ سے کہ باپ بیٹوں میں جاگیر کے بارے میں جھگڑا رہتا تھا اور سور سردار اکثر ان جھگڑے طے کرانے جایا کرتے تھے۔ سردار محمد خان کے محل میں کہنے کو تو کئی عورتیں رہتی تھیں مگر وہ سب یا تو کنیزیں تھیں یا پھر محمد خان کی داشتائیں تھیں۔ شہزادی حسن پیکر کی ماں کا عرصہ ہوا انتقال ہو چکا تھا۔ باپ کو بیٹی سے اس قدر محبت تھی کہ اس نے بیٹی کے ہوتے ستلی ماں کو لانے کا خیال ترک کر دیا تھا، مگر اس کی کمی پوری کرنے کے لیے کئی عورتیں گھر میں ڈال لی جو سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہ تھیں۔ پورے محل میں سردار محمد خان کے بعد اگر کسی کا حکم چلتا تھا تو اس کی پیاری بیٹی حسن پیکر تھی، اس کی کسی بات میں کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہ تھی۔ شہزادی حسن پیکر کی عمر 15 سال ہو چکی تھی مگر سردار محمد خان یا خود شہزادی کو شادی کا خیال نہ آیا تھا۔ حسن پیکر صبح سے شام تک سہیلیوں کے جھمگٹ میں رہتی تھی، تمام دن محل میں ہڑدنگے لگانا
वह तबीयत घबराती तो घोड़ा गाड़ी या घोड़े की पीठ पर सवार होकर सहेलियों के साथ घूमने फिरने और सैर सपाटे को निकल जाती। सरदार मोहम्मद खान ने कई मील तवील और अरीज अपनी शिकारगाह बेटी को अता कर दी थी। हफ्ता में एक दिन शहजादी हुस्न पैकर शिकार खेलने जाया करती थी। आज इसके शिकार का दिन था, जिसके दौरान ही सुलेमान खां से इसकी मुठभेड़ हो गई थी। हुस्न पैकर रात को बाप के साथ खाने पर बैठी तो खादिमा ने आकर इत्तला दी, सरकार, शहजादा सुलेमान खां आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। हुस्न पैकर के हलक में निवाला अटक गया और इसे गुच्छू हो गया। सुलेमान खान के नाम ने इसे बदहवास कर दिया। सरदार मोहम्मद खान भी इस नाम पर चौंक पड़ा। इसने बेटी की तरफ देखा। शहजादी खुद को संभाल चुकी थी, संभल के बोली, देखा बाबा खां, मैं ना कहती थी कि इस नाम का सुलेमान खां है, आप मेरी बात का यकीन नहीं करते थे। ठीक है, भी मिल लेते हैं इससे। सरदार मोहम्मद खान ने कहा, अगर तुमने खाना क्यों छोड़ दिया? बाबा खां, शहजादी मुसर्रत से बोली, घर मेहमान आए हैं, खाने का वक्त है, आप इनके साथ खाना नहीं खाएंगे क्या? मैं इनके साथ भी खा लूँगा, मगर तुम तो खाना ख़त्म करो। सरदार मोहम्मद खान ने बड़े प्यार से कहा। नहीं बाबा खान, शहजादी उठ के खड़ी हो गई, मैं दूसरे कमरे में खा लूँगी, आप इन्हें यहाँ बुला लीजिए। शहजादी बीबी भी कई आदमी हैं, खादिमा ने दखल दिया। कितने हैं? शहजादी उसने पैकर चिढ़ गई, क्या 10-20 आदमी हैं? 10-20 तो नहीं, खादिमा डरते डरते बोली, 4-5 जरूर हैं वो, फिर इन्हें यही बुला लो। शहजादी उसने पैकर हुक्म देकर बगैर इंतज़ार किए लप छप करती दूसरे कमरे में चली गई। सरदार मोहम्मद खान को मजबूरन हुक्म देना पड़ा, जाओ इन्हें अपने साथ यहीं ले आओ। खादिमा सर झुका के बाहर की तरफ चल दी। चंद लम्हों बाद सुलेमान खां माँ अपने 5 दोस्तों के कमरे में दाखिल हुआ। सुलेमान खां आगे था, इसके दोस्त इसके अक़ब में आ रहे थे। सरदार मोहम्मद खान ने सुलेमान खां को मुतजस्सिस और दिलचस्पी की नज़रों से देखा। सुलेमान खां डेल डोर शक्ल सूरत से एक खूबसूरत और वजीर नौजवान नजर आ रहा था। मैं अपने दोस्तों की तरफ से सूरी कबाइल के अजीम सरदार को सलाम पेश करता हूँ, सुलेमान खां ने करीब पहुँच के कहा। सरदार मोहम्मद खां की नज़रें सुलेमान खां पर जमी हुई थी। इसके सलाम पेश करने पर सरदार मोहम्मद खां के चेहरे पर मुसर्रत के हल्के से आसार नमदार हुए। तुम शायद सुलेमान खां हो और तुम्हें हसन खां जागीरदार सहसराम के वलीअहद होने का दावा है। सुलेमान खां घबरा गया, इसने खादिमा को सिर्फ अपना नाम बताया था, सहसराम के वलीअहद होने का तो उसने कोई जिक्र नहीं किया था। सरदार अली मुकाम का ख्याल दुरुस्त है, सुलेमान खां ने संभल के कहा, जहाँ तक सहसराम की वलीअहदी का ताल्लुक है। ठहरो सुलेमान खां, सरदार खान ने से रोका, गुफ्तगू हम बाद में करेंगे, तुम लोग सफ़र से आ रहे हो, पहले तुम्हारे क़याम ताम का इंतज़ाम होना चाहिए। फिर सरदार मोहम्मद खानी ने बैठने का इशारा किया और खादिमा से अपने हाजिब को तलब किया। हाजिब दरअसल दरबान या पहरेदार को कहा जाता था, मगर बादशाहों, सुल्तानों और रूमी शहनशाहों के करीब रहने की वजह से हाजिब दरबान और पहरेदार से अपने आका की नाक का बाल बन जाया करते थे। फिर वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि हाजिब अपने आकाओं पर इस कदर गालिब आ गए कि वो खुद हुक्म चलाने और फरमान जारी करने लगे। छोटे दरबारों में हाजिब के सबूत महल की दरोगी होती थी और शाही मोहल्लात की जुमला इंतजामात इसी अफसर के तहत इंजाम पाते थे। वो एक तरह का बादशाह का प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करता था। मुसलमानों में सबसे पहले हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खैमे पर दरबान और पहरेदार मुकर्रर किया और इसे हाजिब का नाम दिया। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले किसी मुस्लिम खलीफा ने अपनी हिफाजत के लिए कोई पहरेदार या दरबान मुकर्रर नहीं किया था। हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बग़ैर मुहाफ़िज़ के रहते थे और दोनों की शहादत किसी मुहाफ़िज़ के न होने की वजह से हुई थी। हाजिब हाजिर हुआ तो सरदार मोहम्मद खान ने सुलेमान खां की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हमारे एक दोस्त के बेटे हैं और ये 5 जवान इनके दोस्त हैं, इन्हें साथ ले जाओ, पहले इनके खाने के इंतज़ाम करो, फिर इन्हें माकूल जगह ठहराओ। फिर सरदार मोहम्मद खान ने सुलेमान खां की तरफ देखते हुए कहा, खाने के बाद हम तुमसे गुफ्तगू करेंगे, तुम रात को हमारे साथ रहोगे और अपने दोस्तों को जाने की इजाज़त दो। सुलेमान खान ने अहबाब को जाने का इशारा किया। वो बाहर चले गए तो सुलेमान खान ने सरदार मोहम्मद खां का शुक्रिया अदा किया। मैं इस इज़्ज़त अफसाई के लिए सूरियों के अजीम सरदार का शुक्रगुजार हूँ। ये कहते हुए सुलेमान खान ने कनखी सरदार मोहम्मद खां की तरफ देखा। इसने ये महसूस किया कि जिस वक्त वो सरदार मोहम्मद खां को सूरियों का अजीम सरदार कहता है तो मोहम्मद खां का चेहरा खुशी मुसर्रत से खिल उठता है। सुलेमान खां की शातिर मानी से समझाया ताकि वो जागीरदार सरदार मोहम्मद खां से गुफ्तगू करते वक्त इसे बड़े अदब से सूरियों का अजीम सरदार कहकर मुखातिब करे, और अगर इसे महसूस हो कि मोहम्मद खां इस खिताब से खुश होता है तो वो इस खिताब को अपना तकिया कलाम बना ले। सुलेमान खां के आने की खबर से सरदार मोहम्मद खां का खाना छूट गया था। शहजादी उसने पैकर दूसरे कमरे में चली गई थी और मोहम्मद खां गुफ्तगू में लग गया था। इसने दोबारा खाना लगाने का हुक्म दिया।
اس دوران سلیمان خان اور اس کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ سلیمان خان بڑے احتیاط سے گفتگو کر رہا تھا۔ سردار محمد خان نے گو کہ سلیمان خان کو حسن خان سور کا بیٹا تسلیم کر لیا تھا، مگر اسے اب تک اس بات کی طرف سے پوری طرح اطمینان نہ ہوا تھا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں برابر کے کمرے میں جا بیٹھے۔ یہ کمرہ بڑے سلیقے سے آراستہ کیا گیا تھا اور وہاں کئی نوادرات بڑے سلیقے سے رکھے گئے تھے۔ ہاں سلیمان خان، اب تم گفتگو شروع کرو، سردار محمد خان نے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کہا۔ سلیمان خان نے فوراً اپنے ذہن میں اپنی چالاک ماں چاندنی کا تصور باندھا اور اس نے جس انداز سے بیٹے کو گفتگو کرنے کو کہا تھا، سلیمان خان نے اس پر عمل کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ اے سوریوں کے عظیم سردار، میرا یہ منہ کہاں کہ میں آپ کے سامنے لب کشائی کر سکوں۔ یہ تو آپ کی ہمت افزائی ہے کہ آپ نے مجھے اذن گفتگو دیا ہے۔ سردار عالی مقام، میں آپ سے گفتگو کرنی نہیں بلکہ آپ کے پاس اپنی فریاد لے کر آیا ہوں۔ آپ سوریوں کے سب سے بڑے سردار ہیں اور صرف آپ ہی کے دربار میں اپنی داستان علم بیان کر سکتا ہوں اور اس دربار سے مجھے انصاف اور میرا حق مل سکتا ہے۔ سردار محمد خان اس کے انداز کلام اور طرز گفتگو سے بہت خوش ہوا۔ اس نے پوچھا، سلیمان خان، تمہاری گفتگو سے میں بہت خوش ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ حسن خان کے بڑے بیٹے کا نام تو فرید خان تھا اور باپ کی وفات کے بعد ولی عہد اسے ہونا تھا، مگر مجھے معلوم ہوا کہ ولی عہد کے دعویٰ دار تم ہو۔ یہ تم کس بنا پر دعویٰ کرتے ہو؟ سلیمان خان نے مسکین صورت بناتے ہوئے کہا، عظیم سردار، یہی فریاد لے کر تو میں آپ کے پاس دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ فرید خان ہم 8 بھائیوں میں سب سے بڑا ہے، مگر جب بیٹا نالائق اور نافرمان نکل آئے تو اسے نہ تو والدین قبول کرتے ہیں اور نہ حکومت وقت اس کے حق میں کوئی ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ فرید خان اپنے بچپن سے اس وقت تک نافرمان اور آوارہ رہا ہے۔ سردار محمد خان کو نہ حسن خان سے دلچسپی تھی اور نہ فرید خان یا سلیمان خان سے اسے کچھ حاصل ہو سکتا تھا۔ اس کا دماغ تو ان خطوط پر سوچ رہا تھا کہ حسن خان نے اس کی ترقی اور اقبال مندی میں اپنی زندگی میں جو روڑے اٹکائے تھے، اس کا بدلہ اور انتقام کو وہ اس کی جاگیر یا جاگیر کے وارثوں سے لے۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے اس سلسلہ میں خود کی کوشش نہ کرنا پڑی، بلکہ حسن خان کا ایک بیٹا اپنے بھائی کے خلاف اس سے مدد مانگنے کو آیا تھا۔ سردار محمد خان نے پورے حالات سے آگاہی کے لیے سلیمان خان سے سوال کیا، سلیمان خان، مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، فرید خان ضرور نالائق اور نافرمان ہو، مگر اسے جاگیر کے حقوق سے محروم کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کی نافرمانی کے ثبوت ہونا بھی تو ضروری ہے۔ آپ نے درست فرمایا سردار معظم، سلیمان خان ادب سے بولا، اس کی نافرمانی اور والدین سے بد کلامی کے ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سردار محمد خان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، سلیمان خان، اس بات کا خیال رہے کہ یہ ایک شخص کو اس کے حق سے محروم کرنے کا معاملہ ہے، اس کے لیے زبانی کلامی ثبوت قابل قدر نہ ہوں گے، تمہیں دستاویزی ثبوت پیش کرنا ہوں گے۔ جی ہاں سردار محترم، سلیمان خان نے جواب دیا، میں آپ کے سامنے تحریری ثبوت پیش کروں گا۔ سلیمان خان نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک بند لفافہ نکالا۔ لفافے کے اندر ایک پرچہ تہہ کیا ہوا رکھا تھا۔ سلیمان خان نے وہ پرچہ سردار محمد خان کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ تحریر مرحوم سے حسن خان کی تھی۔ حسن خان نے یہ تحریر اس وقت اپنی بیوی چاندنی کو لکھ کر دی تھی جب اس نے اپنے عشقوں، غمزوں اور ناز نخلوں سے حسن خان کو اس بات پر مجبور کیا تھا کہ وہ جاگیر کے انتظام میں اس کے بیٹوں سلیمان خان اور احمد خان کو بھی شریک کرے۔ حسن خان نے اس تحریر میں لکھا تھا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹوں سلیمان خان اور احمد خان کو اپنی جاگیر سہسرام اور خواسپور ٹانڈا کا انتظام وقت آنے پر سپرد کر دوں گا۔ ان دونوں میں انتظامی اہلیت پوری طرح موجود ہے۔ حسن خان، جاگیردار۔ سردار محمد خان نے حسن خان کی تحریر پڑھنے کے بعد سلیمان خان سے کہا، حسن خان کی اس تحریر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے فرید خان کو ہٹا کر تم دونوں بھائیوں کو جاگیر کا انتظام سپرد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سلیمان خان خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ سوریوں کے عظیم سرداری نہیں بلکہ ایک انصاف پسند حکمراں بھی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ فرید خان کو جب یہ معلوم ہوا کہ سہسرام کی رعیت نے میرے باپ کے پاس پہنچ کے فرید خان کی بد انتظامیوں اور رقم میں ہیر پھیر کے معاملات کو میرے باپ کو بتا دیا ہے اور اب اسے جلدی بے عزت کر کے جاگیر سے نکالا جائے گا، تو وہ اس بے عزتی سے بچنے کے لیے خود ہی سہسرام چھوڑ کے آگرہ بھاگ گیا۔ اسے سہسرام سے جاتے وقت بابا خان کو جو خط لکھا، اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اپنے جرائم کا سامنا نہیں کر سکتا تھا اور اسی لیے وہ تحقیقات سے پہلے ہی بغیر کسی سے ملے جلے آگرہ بھاگ کھڑا ہوا۔ سلیمان خان نے اپنے اس خیال کی تائید میں سردار خان کے سامنے فرید خان کا وہ خط پیش کیا جو اس نے اپنے والد کے نام لکھا تھا۔ فرید خان دراصل بدنام ہونے سے پہلے ہی جاگیر کا چارج چھوڑ کے آگرہ چلا گیا تھا، مگر سلیمان خان نے فرید کا خط پیش کر کے سردار محمد خان کو یہ تاثر دیا کہ فرید خان اپنے خلاف الزامات کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ آگرہ بھاگ گیا۔
رات زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے سردار محمد خان نے گفتگو کا سلسلہ بند کر دیا۔ سلیمان خان، تم تھکے ہوئے ہو، اب سو جاؤ، باقی باتیں صبح کو ہوں گی۔ سلیمان خان واقعی بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے کہا، سردار معظم، میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ آپ میری اتنی پذیرائی فرمائیں گے۔ میں تو سوچنے پر مجبور ہوں کہ میں آپ کے پاس آنے میں بہت دیر کی، ورنہ اگر میں پہلے آ جاتا تو شاید حالات اس قدر نہ بگڑتے۔ فکر نہ کرو سلیمان خان، سردار محمد خان نے تسلی دی، ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، میں اپنی پوری توانائیاں تمہارے مفاد کے لیے صرف کر دوں گا۔ سلیمان خان کو ایک اور نہایت آرام دہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ کمرہ کسی زمانہ میں شہزادی حسن پیکر کی والدہ کی شب خوابی کا کمرہ تھا۔ ان کے انتقال کے بعد اسے عرصہ تک چوں کا تو بند رکھا گیا، پھر اسے شاہی مہمانوں کی خوابگاہ میں بدل دیا گیا۔ سلیمان خان کو سردار محمد خان کا رویہ اور گفتگو اس قدر اطمینان ہوا تھا کہ وہ بستر پر لیٹتے ہی ایسا گھوڑے بیچ کے سویا کہ اس کی اس وقت آنکھ کھلی جب اس کے کانوں سے ایک نسوانی سریلی آواز ٹکرائی، شہزادے سلیمان خان۔ سلیمان خان نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دے کے آنکھیں کھولی۔ اس کی پائنتی پر ایک خوبصورت چہرہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سلیمان خان کو گمان گزرا کہ شاید وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے زور سے اپنے سر کو جھٹکا۔ آپ خواب نہیں دیکھ رہے ہیں شہزادے، یہ اس لڑکی کی آواز تھی۔ اگر میں خواب نہیں دیکھ رہا تو یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ سلیمان خان نے مسہری کی پوچھ سے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ معزز سامعین حضرات، فرید خان عرف شیر شاہ سوری کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔